خانہ کسر معلوم کرنے کا طریقہ۔ خانہ کسر اس وقت معلوم ہوتا ہے جب ہمیں کسر معلوم ہو، اور کسر معلوم کرنے کے لیے پہلے ویڈیو بنائی جا چکی۔ جس کو کسر معلوم کرنا کا طریقہ نہیں آتا وہ اس کو دیکھ لے۔ تو اگر ہمارے پاس ایک کسر ہو اور ہمیں مثلث کے لیے خانہ کسر معلوم کرنا ہو کہ کون سے خانے میں کسر ڈالیں گے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس ایک کو ضلع کے خانوں سے، بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ضلع کے کھانے نقش کے جو ایک طرف کے کھانے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، جیسے 1 2 3 یہ ضلع ہوا، 1 2 3 یہ بھی ضلع ہے، بیچ کا کھانے 3 یہ بھی ایک ضلع ہے، یہ بھی ایک ضلع ہے، یہ بھی اور یہ بھی۔ تو ایک ضلع کے کھانوں سے مثلث میں کیونکہ 3 ہوتے ہیں اس کو ضرب دیں گے، 3 × 3، تو یہاں 3 آیا، کسر کو ضلع کے کھانے سے ضرب دی۔ پھر ہم نقش کے کل کھانے دیکھیں گے کتنے ہیں، تو اس میں 9 ہوتے ہیں، تو اس میں 1 کا اضافہ کریں گے، یہ 10 ہو گئے۔ پھر اس 10 میں سے اس کو گھٹا دیں گے جو حاصل آیا تھا اوپر ہمارے پاس، یہ 3 حاصل یعنی نتیجہ، تو 10 میں سے 3 گھٹائے تو یہ 7 آیا، تو 7 نمبر کا خانہ کسر ہے یہ۔ اگر ایک کسر تھا تو 7 نمبر کے خانے میں ڈلے گا، یہ آتشی چال سے 1 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 اور یہ رہا وہ خانہ کسر 7 7، یہ خانہ کسر ہے، یہ وہ خانہ ہے، یعنی اس خانے میں کسر ڈلے گا، یہ 8 ہے یہ 9 ہے۔ تو ہمارے پاس 7 نمبر کا خانہ آیا ہے ایک کے لیے، یہ یہاں ہم نے لکھ دیا۔ اگر کسر 1 ہو تو مثلث کے اندر خانہ کسر 7 ہوتا ہے، یہ ایک نتیجہ ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، اگر اس کو تھوڑا سا دماغ لگا کر سمجھا جائے تو پھر آرام سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہی طریقہ مثلث میں، مربع میں، مخمس میں جتنے نقش ہوتے ہیں سب کے اندر خانہ کسر معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیے نیچے آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ مربع ہے، یہ 4 نقش والا، 4 خانوں والا، یعنی ہر طرف سے جس کے 4 ہوتے ہیں خانے۔ تو کسر 1 آیا ہمارے پاس، کسر 1 تھا تو ہم نے اس کو 4 سے گنا دیا کرا، یعنی ضرب دی تو 4 ہی ہوا۔ کل خانے 16 تھے، ایک اور جوڑ دیا تو 17 ہوئے۔ پھر 17 میں سے ہم نے اس 4 کو گھٹا دیا جو اس کے بعد آیا تھا نتیجہ، تو 13 ہوئے۔ تو پتہ لگا اگر مربع نقش کے اندر ایک کسر ہو تو اس کے لیے 13 نمبر کا خانہ ہوتا ہے، یہ اس میں۔ پھر یہ اگر 2 کسر ہے ہمارے پاس، یہاں تو 1 تھا، اور اگر کسر 2 ہو تو پھر وہی طریقہ ہے، یعنی اس کو 4 سے ہم ضرب دیں گے ایک ضلع کے خانوں سے۔ 4 کو ہم نے 2 سے ضرب دی تو پھر 8 آیا۔ کل خانے نقش کے 16 ہیں، 1 کا اضافہ کیا 17 ہو گئے، اور پھر اس 17 میں سے ہم نے اس کو، یہ جو آیا تھا ہمارے پاس یہاں نتیجہ، گھٹائیں گے، 17 میں سے 8 گئے تو 9 بچے۔ تو پتہ لگا اگر کسر 2 ہو اور مربع نقش میں ہمیں بھرنا ہو تو خانہ نمبر 9 میں ہم کسر ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں اگر کسر ہمارے پاس 3 ہو تو ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے جو ان دونوں میں ہوا ہے، کہ اس 3 کو ہم ضلع کے خانوں سے ضرب دیں گے، 12 آیا، 4 تیا 12، کل خانے 16 ہیں، 1 کا اضافہ کیا تو 17 ہوئے، اور 17 میں سے پھر ہم اس 12 کو گھٹا دیں گے، یہاں 5 آیا۔ تو اگر ہمارے پاس 3 کسر ہے اور مربع کا نقش بھرنا ہے تو 5 نمبر خانے میں لیں گے۔ دیکھیے ہم یہاں آپ کو نقش بھر کر دکھا دیتے ہیں، یہ 5 نمبر خانہ ہے، یہ خانہ نمبر 5 ہے، اور یہ خانہ نمبر 9 ہے، اور یہ خانہ نمبر 13 ہے۔ جی ہاں، 1 آئے تو 13 نمبر خانے میں، اس والے خانے میں، اور 2 کسر آئے تو 9 نمبر خانے میں، یہ رہا، اور 3 کسر آئے تو 5 نمبر خانے میں ڈلے گا۔ ایسے ہی یہ ادھر ہے، اس میں بھی یہی ترتیب رہے گی، اس کو بھی آپ اسی ترتیب پر سمجھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہ سمجھایا گیا تھا۔ یہاں بھی خانہ کسر، اگر کسر 2 ہو، یعنی 2 ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، تو اسی ترتیب سے 2 کو 3 سے جو ہے ضرب دیں گے، گنا کریں گے، 6 آیا تو اس کو 6، اور پھر کل خانے دیکھیں گے ہم کتنے ہیں نقش کے، 9 ہوئے، 1 کو زیادہ کر دیا، 10 ہو گئے، تو اس 10 میں سے اس 6 کو گھٹائیں گے جو کسر سے
ضلع کو ضرب دینے کے بعد آیا تھا، تو جب گھٹائے تو 4 آیا، تو پتہ لگا کہ اگر ہمارے پاس کسر 2 ہے تو چوتھے کھانے میں آئے گا، یہ اس کا چوتھا کھانہ ہے۔ اور پیچھے سمجھا دیا گیا تھا کہ اگر کسر 1 ہو تو اس والے میں سمجھایا گیا تھا کہ کون سے کھانے میں آئے گا، تو 7 نمبر کھانے میں آئے گا۔ یہاں 2 کسر کو سمجھایا گیا ہے۔ پھر یہاں یہ لکھ بھی دیا گیا ہے کہ اس کو سمجھ لیے جائیں، یہ مربع کے 3 ہی کھانے ہوتے ہیں کسر کے، اور مثلث کے 2 ہوتے ہیں۔